रखें। जनाब स्पीकर, पहले तो आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने माइक मुझे दिया और मुझे बात करने की इजाज़त दी। अगर मेरे फाजिल दोस्त बैठ जाएं तो मैं अपनी तकरीर शुरू करूं। जनाब स्पीकर, अगर मैं अपने आप को हिस्ट्री का विटनेस कहूं, 35 साल की हिस्ट्री का, और भुट्टो साहब की भी तारीख में अगर मैं अपने आप को विटनेस टू हिस्ट्री कहूँ कि मेरे वालिद भी इस असेंबली में बैठे थे, उनने भी कॉन्स्टिट्यूशन पे साइन किया था, और अल्लाह के फजल से हमने जमहूरियत बहाल की थी। मगर वो ख्वाब जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो बाबा ने देखा, जो दूसरे दोस्तों के वालिदैन ने देखा, जो वली खान ने देखा, जो दूसरे मुफ्ती महमूद ने देखा, वो ख्वाब पूरा ना हो सका और ये सिलसिला टूट गया। अगर मैं कौसर न्याज़ी की किताब की बात करूं कि फिर लाइन कट गई, तो ऐसा भी हुआ कि भुट्टो साहब को डिसीट कर दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशन के आइन को ख़त्म कर दिया गया एक कोने से, और कहा कि अब निज़ाम मुस्तफ़ा है। अब तौबा है अल्लाह की ज़ात पे, हर कोई रसूल पाक की और उनकी हुर्मत की, उनकी इज़्ज़त की, उनसे प्यार की कोई कमी हम में है ना किसी और में है, मगर हमने कभी उसको इस्तेमाल नहीं किया पॉलिटिक्स में, रिलीजन को, और कोशिश करते हैं कि ना करें। मेरे ये तवील सफ़र में सर, मैंने बड़े बड़े ऊंच नीच के मकाम देखे। मैं नहीं समझता इस वक्त तारीख की हिस्ट्री में कोई यहाँ बैठा है जिसने कभी 14 साल जेल वो तहने सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में गुजारी हो। मैं नहीं समझता, हो सकता है मुझसे कोई ज़्यादा जानता हो और वो बता सकता हो, मगर मैंने जो तारीख का मुताला किया है उसमें ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, ये ज़रूर हुआ, एज ए तारीख का मैं स्टूडेंट और तारीख में चलने वाला, आई हैव वॉक्ड द हॉल्स ऑफ हिस्ट्री, उस पे चलने वाला, मैंने हर चीज़ खुद आई विटनेस की है। मेरे पास सारे राज हैं, जो कुछ यहाँ हैं, कुछ मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ, कुछ अवाम से शेयर कर सकता हूँ और कुछ नहीं शेयर कर सकता। बीबी साहिबा कहती थी कि सम थिंग्स यू टेक टू योर ग्रेव। कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो पीपल्स पार्टी के साथ हुई और हमने उनको बर्दाश्त करके कब्र के तरफ चले गए, मगर कभी कुछ आह नहीं गई। इसलिए कि हम पाकिस्तान बनाने वाले मौसा है, हमने पाकिस्तान बनाया है और पाकिस्तान को बचाने का फ़र्ज़ भी हम पे ही है। मैं अपनी छोटी जनरेशन को नहीं छोड़ के जाऊंगा टूटा हुआ पाकिस्तान, मैं उनको पूरा पाकिस्तान देखूंगा। इंशाअल्लाह मेरे रब ने चाहा, ये कॉन्स्टिट्यूशन को कुछ नहीं होगा, ना किसी को हम कुछ खिलवाड़ करने देंगे। ये जो दोस्त हमें दोस्तों को दुश्मन बनाना चाह रहे हैं या मुखालिफ बनाना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। जो हमने कह दिया है वैसा होगा। हाँ, अगर एक पहले भी हमारे खिलाफ इंट्रीग्स होती रही हैं, ये दूसरी इंट्रीग हो जाए, कोई पहली दफ़ा थोड़ी है कि कोर्ट ने नोटिस दिया है। मसूद शरीफ को भी नोटिस दिया था कि तुम आओ
تم نے ہمیں بگ کیا ہے آ کے ہمیں بتاؤ. وہ گیا, اس کی سٹیٹمنٹ میدان میں ہے, جس نے کہا کہ جی ہاں آپ بگ کر رہے تھے, آپ لوگ کر رہے تھے سیاست, اور میرا حق تھا ڈی جی آئی کہ میں ڈی جی آئی بی کہ میں آپ کو بگ کروں. یہ تاریخ گواہ ہے, لوگ گواہ ہیں. کچھ دوست اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, وہ وٹنس ٹو ہسٹری بھی ہیں. کچھ دوست نیچے بیٹھے ہوئے وٹنس ٹو ہسٹری بھی ہیں ہمارے ساتھ ساتھ. پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اگر ہمیں موقع دیا, بی بی صاحبہ کی شہادت کے بعد, تو ہم نے ایک ہی نعرہ مارا کہ ہم کو پاکستان چاہیے, پاکستان کھپے. اور بڑی خوبصورت بات ہے کہ آج کا پریزیڈنٹ جو ہے وہ خود مانتا ہے حامد میر کے شو میں کہ اگر اس وقت کوئی دوسرا نعرہ میں لگا دیتا تو پاکستان نہیں بچتا. تو ہم پاکستان کو بچاتے آئے ہیں, اور اب بھی یہی ارادہ ہے کہ پاکستان کو بچاتے آئیں گے, چلتے رہیں گے. یہ جمہوریت اٹھا کے چلیں گے, چاہے چھوٹی جمہوریت ہے, میں سمجھ رہا ہوں. اور اس جمہوریت کو بھی کمزور کیا گیا ہے تھرو دا ایئرز, اور تھرو دا ایئرز ایولیوشن سے ہی مضبوط ہوگی. مگر جب تک ہمارے دم میں دم ہے, ہم اس جمہوریت کو بنائیں گے, سنواریں گے, چلائیں گے. اور یہ ملک کے جو دوست مجھے کہتے ہیں کہ دیوالیہ ہو گیا اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا, جاپان دیوالیہ ہوا, کوریا دیوالیہ ہوا. ایک زمانہ تھا جو ارجنٹینا ڈالر ٹو ڈالر امریکن ڈالر کے ساتھ تھا, آج وہ اس کی کرنسی ہم سے بھی نیچے ہے. تو کوریا ہوا. انڈیا ہم سے 10 گنا بڑا ملک, ایک زمانے میں ان کے پاس $1 بلین ریزروز تھے, اور ان کو اپنا سونا سوئٹزرلینڈ بھیجنا پڑا آئی ایم ایف کی ٹرانچ لینے کے لیے, 275 ملین. آج ان کے پاس 660 بلین میرا خیال ہے ریزروز ہیں. تو یہ پاکستان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے اور بڑی فگرز نہیں ہیں. پاکستان اٹھے گا اور ہم اٹھوائیں گے اس کو. ہمارا ورجن ملک ہے, کموڈیٹیز کا ملک ہے. آج کل دنیا میں کموڈیٹیز کی پوزیشن ہے, کموڈیٹیز کی مارکیٹ ہے. انشاءاللہ یہ ہوگا. مگر میں واپس آ جاؤں اپنے سفر کی طرف سے. سر, 100 موٹو میرے خلاف ہوئے ہیں, میں نے دیکھے ہیں, پر 100 موٹو ایسا ہوا کہ چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں کہ میں اس افسر کا نام نہیں لوں گا جس نے مجھے رپورٹ دی ہے. تمہیں حق کیا پہنچا کہ تم نے اس افسر سے پوچھا؟ کون سا قانون تمہیں یہ رائٹ دیتا ہے کہ وہ افسر آ کے آپ کو پرائیویٹلی ملے اور پرائیویٹلی آ کے بریف کرے؟ اگر کچھ ہے تو آپ چارج کریں, ہمیں لائیں سامنے. آپ نے چارج کیا کیا؟ آپ 200 بندوں کو اٹھا کے کراچی سے لے آئے یہاں 100 موٹو میں, اور یہاں لا کے رکھا اڈیالہ میں, اور وٹنسز بنانے کی کوشش کی. اللہ کے فضل سے ہمارے ہاتھ صاف تھے, کوئی ایسی بات نہیں تھی, کوئی کمیشن نہیں تھی, کوئی روڈ نہیں تھا, کوئی ٹرانسپورٹ نہیں تھی, سیدھی سیدھی بات تھی, بزنس ٹرانزیکشنز تھی. اور جو ان نے گواہ بنایا اس کو بھی اللہ نے پوچھا, وہ کسٹڈی میں ہی فوت ہو گیا. بہرحال اللہ اس کو معاف کرے اور اس کے جو اچھائیاں ہیں وہ ہمیں دے. اس لیے کہ اس نے ہم سے زیادتی تھی ان کی. میری بہن آج تک ہماری کبھی بیٹیاں بہنیں, ہاں بی بی صاحبہ کو جیل میں ضرور ڈالا ہے,
मगर हमारे घर से किसी को नहीं डाला था। उनको रात के 12 बजे उठा के हॉस्पिटल से और जेल स्पेशली खोला जाता है, तब सो मोटो नहीं होता कि ये जेल खोला कैसे गया भाई। हमने दरखास्तें दी, फारूक नाइक यहाँ है या नहीं है, मेरा वकील था, कि मैंने अपने कमरे से बाथरूम से इनके कैमरास पकड़े और वो पुलिस वाले को कान से पकड़ के मैं बाहर लाया और उसकी मैंने दरखास्त दी जज साहिबान को, और उस दरखास्त पे सुनी ना सुनी रह गई। मेरे कमरे में इन दी हॉस्पिटल लिस्टिंग डिवाइस गिरा, वो मैंने अपने वकील उस वक़्त अजीज़ुल्लाह शेख मरहूम को दिया, उससे जाके कोर्ट में पेश किया। कोई उस पर डेट नहीं मिली, किसी ने सुना नहीं, किसी ने कहा नहीं कि भाई ये क्या था। तो मैं आपको क्या बताऊं कि कहाँ कहाँ मैं विटनेस इन हिस्ट्री हूँ। इसलिए तो मैंने बीबी की बात रिकन्सिलिएशन की किताब पे मैंने आके हुकूमत बनाई, और अल्हम्दुलिल्लाह ये 18th अमेंडमेंट, NFC अवार्ड सब ने हमने मिल के, ये नहीं है कि मैंने अकेले पीपल्स पार्टी ने, पर मिल के सब सियासी ताकतों ने बलूचिस्तान के हकूक़ की बात भी की, हमने खैबर पख्तूनख्वा की हकूक़ की बात भी की। हाँ, वो दूसरी बात है कि सब अब एलिमेंट्री स्टेजेस में है, हर चीज़ इवॉल्व होती है। बलूचिस्तान इवॉल्व होगा। बलूचिस्तान के ऊपर जो लोग रहते हैं, मैं समझता हूँ कि वो 5-5 ज़बानें बोलते हैं, वो बड़े सियासी लोग हैं, पर उनसे बात करना पड़ती है, उनको इंगेज करना पड़ता है। फ़िलहाल किसी हमारे मुखालिफ मुल्क ने ऐसा माहौल वहाँ बनाया हुआ है कि बात नहीं की जा सकती, निकला नहीं जा सकता। जाएंगे तो सिक्योरिटी है, आएंगे तो सिक्योरिटी है। बहरहाल हम तो बलूचिस्तान भी जाएंगे, हम तो KP भी जाएंगे, हम हर जगह जाएंगे जहाँ हमको लोग बुलाएंगे, हम जाएंगे, फिर जो होगा देखा जाएगा। मेरे खिलाफ TTP की भी थ्रेट्स रही हैं, मेरे खिलाफ और दूसरी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस की थ्रेट्स रही हैं। हाँ, APC में मुझे बिठाया जाता था, मगर मैं अपने शौक़ से APC नहीं बुलाता था। हद तो ये है कि मैं एज प्रेसिडेंट जब मैं उतरा तो भी इनने APC में डाला मुझे, फ़र्क कोई नहीं पड़ा। एज ए मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, एज द एक्स प्रेसिडेंट, एज एक्स मिनिस्टर, एक्स सेनेटर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, फिर भी APC में। वही APC से हम हंसते रहे और हमेशा विक्ट्री का साइन देते रहे कि हम राज करेंगे, हम लेंगे और इंशाल्लाह पाकिस्तान बनाएंगे। तो ये सब बातें जो होती हैं, और ख़ास करके आजकल जो हमारे कुछ लिखने वाले करते हैं, ये सारी बातें जो है ये थोड़ी छोटी सोचों की बातें हैं। हमने पाकिस्तान ने अंडर PPP 5 ममालिक के साथ हमने साइन किया करेंसी स्वैप। आज पूरी दुनिया में वो करेंसी स्वैप होने जा रहा है। हमारे मुल्क में इस्तेमाल नहीं हुआ हमारे बाद, मगर आज चाइना, रशिया, मलेशिया ये अपना IMF बना रहे हैं और ये डॉलर में डिनोमिनेशन में डील नहीं कर रहे। अब इंटर करेंसी, इंडिया के साथ मिलके इंटर करेंसी। इंडिया तो ऑयल लेता है इससे रशिया से, उसको रिफाइन करता है और एक्सपोर्ट करता है। तो बहरहाल ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो पाकिस्तान नहीं कर सकता, और इंशाल्लाह हम करेंगे। हाँ, हमें वक्त चाहिए, हमें टाइम चाहिए। हमारे पास ये हेस्ट
makes waste. ये जो rush judgment is hushed judgment. These are hushed judgments. These judgments do not strengthen democracy or strengthen Pakistan. They will only lead to chaos. We cannot afford chaos. At least I believe, Pakistan People's Party believes, we cannot go in for a chaos situation. So, yes, we can request the Prime Minister for a dialogue with the opposition, with anybody he wants to, but they have to come to him. He is the Prime Minister. They can't come to me. It's like I am nobody. The government of its time, led by the Prime Minister, is the only valid authority to do a dialogue with them. Anything else, it could be many things else. One-day election, 6 months, 2 months, 1 year, whatever the case may be, it's in a dialogue. You can't have prerequisite positions کہ میں آپ کے پاس ڈائلاگ کے لیے آؤں مگر میرا ایویں فیصلہ تھیا تو میں سا جی ایویں نہ تھیا تو میں اللہ حافظ میں نہ منے سا. ایسا نہیں ہوتا. ایسا نہیں ہوتا dialogue. You give and take. And why are we talking about dialogue? Why? Because it doesn't suit a government to go into a clash. We don't want clashes at the time when people can't feed their babies, they can't feed their mother, they can't feed their fathers. Yes, we know. ہمیں پتہ ہے کہ ان کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ یہ آج بھی 30-30 ہزار روپے اپنے ورکروں کو دے رہے ہیں لڑنے کے لیے, آنے کے لیے اور اپنے شور مچانے کے لیے. ہم کو پتہ ہے, یہ نہیں ہے کہ ہم سے چھپی بات ہے. ایک زمانہ تھا جو ایک اور کوئی پارٹی تھی, اس کے پیڈ ورکر ہوتے تھے. اب ان کے بھی پیڈ ورکرز ہیں, پیڈ جرنلسٹ ہیں, پیڈ ان کے سوشل میڈیا کے ورکر ہیں. تو یہ ٹرینڈ ان کا اپنا شروع کیا ہوا ہے اور ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم کو پتہ ہے کہاں سے پیسہ آ رہا ہے. وی نو دیٹ. ان کی اپنی تو جاگیر ہے ہی نہیں. میں نے تو کبھی نہیں سنی کہ کوئی نیازی جاگیر تھی یا ان کا کوئی بزنس تھا. حالانکہ اس نے ایڈمٹ کیا ہے کہ میں نے ہاسپٹلز کے فنڈز جو ہیں وہ ڈالے اور وہ پراپرٹی میں ڈالے, جو کہ اس کو رائٹ نہیں ہے. وہ جو فنڈز ہیں وہ ان کو ایک پالیسی کے تھرو, ایک جذبے کے تھرو لوگ دیتے ہیں کینسر کے لیے. ان کو کوئی ان کے پاس ایکسکیوز نہیں ہے اس کو فردر بزنس میں یوز کرنے. تو باتیں بہت ہیں راجہ صاحب, اسپیکر صاحب, باتیں بہت ہیں اور چیزیں بہت ہیں, اور میرے پاس تاریخ کا ایک پورا سلسلہ ہے. میں نے 14 سال جیل میں کیا کیا؟ میں نے اپنے کو سیلف ایجوکیٹ کیا, میں نے کتابیں پڑھی, میں نے اپنے انر سیلف کو ایجوکیٹ کیا, میں نے آؤٹر سیلف کو ایجوکیٹ کیا. ایسے تو نہیں کہ 70 سال سے کسی نے نہیں سوچا کہ ایک آل ویدر روڈ ہونا چاہیے جو چائنا پہنچے, اور وہ چائنا پہنچے اور وہ عطا آباد لیک کو سنبھالے. عطا آباد لیک اگر پھٹ جاتی تو پورا ہی ایریا حسن ابدال تک اور پتہ نہیں کہاں تک وہ ڈراؤن ہو جاتا. تو اس راستے نے نہیں صرف ان کو سنبھالا, وہ میں نے $500 ملین کی گرانٹ لایا چائنا سے. نہ لون تھا اور نہ کسی کی بات تھی. چائنیز پرائم منسٹر نے مجھے $500 ملین گرانٹ دی, اور مجھے پھر اس وقت کے چیف نے کہا کہ یہ تو ہم بنائیں گے. میں نے کہا بسم اللہ, آپ بنائیں, مجھے کوئی سروکار نہیں ہے, بن جائے. کون بنائے؟ اس لیے کہ میرے کچھ آئیڈیاز اور تھے.
تب تک یہ بات واضح نہیں ہوئی تھی کہ میں گوادر پورٹ کا کیا کر رہا ہوں. گوادر پورٹ کی کہانی سن لیں سر. ایک چیف صاحب نے اسٹے آرڈر دیا ہوا تھا. اب میں تو اس کو اپروچ بھی کرتا تھا تو غلط تھا, اور نہ اپروچ کرتا تھا تو بھی غلط تھا. میں تو شکل سے ان کو برا لگتا تھا. تو ایسا ہوا کہ میں نے اپنے فارن سیکرٹری کو کہا کہ یار ڈپٹی ٹو بی چیف جو ہیں ان سے آپ جا کے, وہ ملتان کے تھے, آپ بات کریں, انہیں کہیں کہ یہ اسٹے آرڈر خالی کر دیں. دس از ناٹ فار می, فار یو, فار پاکستان, فار اینی بڈی, بٹ اٹ از اے نیشنل کاز. تو ان نے اس سے بات کی. کبھی کبھی ہر انسان سے اچھا کام ہو جاتا. اس سے یہ کام اچھا ہو گیا, اس نے وہ اسٹے آرڈر ختم کر دیا. اسٹے آرڈر جو ختم ہوا تو میں نے چائنیز ایمبیسڈر سے بات کی, چائنیز اتھارٹیز کو اپروچ کیا, اور میں سے شروع میں وہ جو پارٹنر صاحب تھے جو سنگاپور کمپنی کے, وہ مجھے کہتے ہیں $250 ملین. میں نے کہا بھائی میں پاکستانی ہوں, میں کوئی چائنیز نہیں ہوں کہ تم مجھ سے بات کر رہا ہے. میں پاکستانی ہوں, تو مجھ سے پاکستانی بن کے بات کر. پھر اللہ بھلا کرے بابر, وہ پورٹس کا منسٹر تھا, اس کی میں نے مدد لی. اس نے بھی ان سے بات کی, اور الحمدللہ $35 ملین میں ہم نے چائنا کو یہ پورٹس دلوایا. پر وہ ہے آغاز. اس کے بعد اس کو کس طرح یوز کرنا ہے, کیا آگے جانا ہے, اور اس کی کیا امپورٹنس ہے, یہ تو اس پہ میں لیکچر دے سکتا ہوں. ایک پوری سائنس ہے, پورا ایک فلسفہ ہے. بہرحال پیچھے آتے ہوئے سر, پوری بینچ, یہ بھی ایک دوسری کہانی ہے کہ میں نے جیل میں بیٹھ کے وہ بینچ, فل بینچ کیسے بنوائی, وہ بھی کسی دن کسی وقت کسی کو بتاؤں گا, آج نہیں. تو خیر وہ فل بینچ بن گئی. اس بینچ میں میرے وکیل پیش ہوئے, اس حفیظ پیرزادہ صاحب, اللہ اس کو بخشے, فاروق نائک پیش ہوئے. تو خود فل بینچ نے ججمنٹ دی کہ بائس از فلوٹنگ آن دا سرفیس. تو میرے وکیلوں نے کہا کہ سر جتنی اس کی سزا ہے اتنی تو ہمارا جو وکیل ہے وہ کاٹ چکا ہے. مگر اس پہ ان نے کوئی بات نہیں کی. وہ واپس بھیج دیا گیا کیس, ریمانڈ کر کے اسی جج کے پاس جہاں میں اس پہ ٹرائی ہو رہا تھا. اس جج صاحب کو میں نے اپلیکیشن دی. میں نے کہا بھائی اب تو آپ کے فاضل ججوں نے سپریم کورٹ سے کہہ دیا ہے کہ آپ جو ہیں وہ باعث تھے, پرانے چیف صاحب اور دوسرے دوست, تو کچھ اس کا ازالہ کریں. وہ مجھے کہتا ہے پنجابی میں, زدائی صاحب کیوں ساڈے نال بخول کرتے ہو, انہیں وڈے وڈے بندیاں تمہیں ریلیف نہیں دیتا, اسی چھوٹے بندے دے سکتے ہیں. تو یہ پوزیشنز میرے ساتھ ہمیشہ رہی ہے. حالت تو یہ ہے کہ ایک گاڑی پکڑی جاتی ہے اسلام آباد سے, میرے نام پہ نہیں ہے, اس کی ڈیوٹی بھری ہوئی ہے. اس کو یہ کہہ کے کہ اس میں یہ بیٹھے ہیں, زدائی صاحب اس گاڑی میں بیٹھے ہیں, اس کو کیس پراپرٹی بنا کے مجھے چارج کیا جاتا. میں جج صاحب کو کہتا ہوں کہ بھائی کسٹم میں بھی سامان آتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے, تو بندہ تھوڑی پھڑتے ہیں. سامان گڈز آپ نے ریکور کرنے ہیں, گڈز کو آپ گاڑی کو پکڑو. میں نے کب کہا کہ گاڑی مجھے دے دو واپس یا کسی اور کو دے دو, گاڑی کو چھوڑو, آپ مجھے کیوں پکڑ کے بیٹھو. 2 سال اس کیس میں نے اگین قید تنہائی کاٹی. تو میرے اتنے ان کے ساتھ رہے ہیں, ڈائلاگ بھی رہا ہے. اور آپ نے تو خود کہا تھا
شاہ صاحب کی ججمنٹ میں کہ آل ججز آر ایکول، تو آپ جو اب جو 4 کی جو ججمنٹ ان دا فیلڈ ہے اس کو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ دیٹ از ناٹ اے ججمنٹ؟ How can you say that? Athar Minallah quotes and says we should not be seen as politician in robes. اب اس سے زیادہ وہ کیا بولے گا؟ So I think the whole nation needs to think, everybody needs to think, but rest alone, rest assured, we are not weak. Please. I tell the opposition and I tell everybody who opposes us, we are political forces. We do not sit here because somebody made us sit here. We sit here because we have won our elections. We sit here because we have won our majority. We have won a no confidence vote against himself, the Prime Minister, ex-Prime Minister, the Tiger Niazi Prime Minister. We have won a vote of confidence. ہم نے تو اس کو نہیں کہا کہ آپ واک آؤٹ کر جائیں، ریزائن کر جائیں، یہ کر جائیں. He's done everything himself. Now he wants to pressurize the courts in one form or the other. That will not do. We cannot accept some portion of the establishment or some portion of the judiciary, ex-establishment, trying to gang up on us. We will see them through. Come hail, come snow, come rain. We will fight on every front. We will fight in and out everywhere. We have no fear of these so-called jolly Democrats. If they think they can make us cow down, they have another thing coming. We weren't cowed down by Musharraf, jinko inne endorse kiya, vote diya, تو اور ہم نے اس کی ساری اس کا ٹائم جو ہے تقریباً جیل میں کاٹا. بی بی نے ان کو یہی کہا تھا کہ آئی ول ناٹ ٹاک، آئی ول ناٹ نیگوشیٹ with under a barrel of the gun. You have my husband in prison and you want to talk to me? No, it won't happen. And then she moved forward and she spoke to the Americans. And they made him take off his uniform. Some friends have this phobia that he may have taken it off by himself. No, it was the international forces. They asked him to take off the uniform because Bibi declared, how can I talk to a dictator? He's in uniform. Yes, if he takes off his uniform, maybe I can talk to him. So uniform اتروائی گئی, ڈائلاگز ہوئے, اور ڈائلاگ کے ذریعے ہم نے اس سے این آر او کی شکل میں معافی منگوائی. اس نے ناک رگڑی, اس نے یہ معافی مانگی ہم سے کہ تاریخ میں ہم نے آپ کے ساتھ غلطی کی. این آر او کا ہم کو کیا فائدہ ہونا تھا؟ ہمیں تو پتا تھا کہ ہر کیس میں ہم بری خود ہو سکتے ہیں, ہم انوسنٹ ہیں. ہمارے کو تاریخ میں لکھوانا تھا, ہمیں بی بی نے تاریخ میں لکھوانا تھا کہ اس نے ہم سے معافی مانگی. اینڈ دیٹ واز دی پوزیشن, دیٹ واز دا پولیٹیکل پوزیشن. اینڈ ٹل ٹو ڈیٹ, لیٹ می ٹیل ایوری بڈی, وی نو more than you think we know. We are quite aware of who is who and where is what. وہ تو میاں صاحب کی شرافت ہے کہ he doesn't, ورنہ تو مجھ پہ تو اسپیکر صاحب ایک ایسا کیس بھی بنا جو اس نے کہا کہ میں نے پیر میں بم باندھ دیا 50 لاکھ کر کے.
تو میں نے ان جج صاحب کو کہا کہ یہاں آپ مجھے ٹرائی کر رہے ہو 50 لاکھ کے لیے اور وہاں آپ مجھے دوسری کورٹ میں ٹرائی کر رہے ہو کہ اس میرے ایک فون پہ 12 کروڑ روپے دے دیے گئے کسی کو. تو ہاؤ ڈو the 2-3 میچ؟ ان کیسز میں 9 کیس تھے. تو ایک انسپیکٹر تھا بڑا سینئر, صدیقی نام تھا, پتہ نہیں زندہ ہے نہیں, اس نے مجھے کہا زدائی صاحب ایک کیس مجھے بھی ڈال دو, مینوں بھی پاڑ دو, یہ میرا وعدہ کہ یہ تسی 2-4 ہفتے چ تسی جت لو گے پر میری پروموشن ہو جانی. میں کیا بچیا تو پا دے, جی تیرا فائدہ ہوتا ہے تو پا دے. اور ایسے ہی ہوا, وہ ڈی ایس پی بنا انسپیکٹر سے اور مجھے وہ 2 ہفتے میں وہ کیس فارغ ہو گیا. الحمدللہ اللہ نے ہمیشہ میرا ساتھ دیا ہے اور میں نے ہر جگہ بیٹھ کے مقابلہ کیا ہے اور مقابلہ کرتے رہیں گے, اس لیے کہ ہم نے وطن بنانا ہے, ہم نے اس دھرتی کو اپنا خون دیا ہے اور دیتے رہیں گے. ایک آج کا نہیں, کل کا نہیں, ہمیشہ کی ہماری دعا ہے اور رہے گی کہ مولا ہمیں ایمان دیے رکھ اور قبر تک ایمان دیے رکھ. اسپیکر صاحب میں آپ کو وقت زیادہ نہیں لینا چاہتا, باتیں تو بہت ہیں کرنے کے لیے, چیزیں تو بہت ہیں ڈسکلوز کرنے کے لیے, ایسی ہیں جو شاید میرا خیال ہے مجھے حامد میر کے پروگرام میں جا کے کہنا پڑے گا, وہاں تو کہہ لوں گا, یہاں تھوڑا غیر ضروری لگتا ہے, غیر مناسب بھی ہے. تھینک یو, آپ نے مجھے وقت دیا, بڑے دنوں بعد آپ نے مجھے سنا.